رہبر تحریک خان عبدالولی خان کے رائٹ ہینڈ سردار عطا اللہ خان مینگل کی 30ویں برسی کے مناسبت سے آج کے اس پروقار تقریب کے صدر بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر محترم ساجد ترین خان، اسٹیج پہ تشریف فرما مختلف سیاسی کام پرست ملت فعال جماعتوں کے مرکزی و صوبائی قائدین، میرے سامنے آج کی اس پروقار تقریب میں تشریف فرما ہماری بلوچ مائیں بہنیں، بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھیوں، بزرگوں، آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں نیشنل عوامی پارٹی کے روح رواں بلوچ پشتون اتحاد کے علم بردار، انتہائی باجرت کام پرست لیڈر رہبر تحریک خان عبدالولی خان کے دست راز محترم سردار عطا اللہ خان مینگل کو، عوامی نیشنل پارٹی کے رہبر اسفندیار ولی خان، پوری پارٹی کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اس دھرتی پہ تاریخ کے شروع سے لے کر وہ اتحاد جو احمد شاہ ابدالی اور میر نصیر خان نوری کی قیادت میں بلوچ پشتون کا تھا، وہ اتحاد جو فخر افغان بادشاہ خان اور یوسف عزیز مکسی کے دور میں بلوچ پشتون کا تھا، وہ اتحاد جو خان عبدالولی خان، سردار عطا اللہ خان مینگل، عبدالکریم شورش، نواب اکبر خان بگٹی، میر غوث بخش بزنجو، نواب خیر بخش مری یا دیگر بلوچ پشتون قیادت کی صورت میں تھا۔ دعا اللہ سے کرتا ہوں کہ بلوچ پشتون دھرتی پہ رہنے والے ہمارے غیور بلوچ پشتون اقوام بھی اپنے اکابرین کے اس نقش و قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اس تاریخی اتحاد کو ہمیشہ سلامت اور برقرار رکھنے کی پوری کوشش کریں گے، اور دعا کرتا ہوں کہ جس راستے کا تعین ہمارے اکابرین نے اس دھرتی کے وسائل پر اپنے اختیار کے لیے کیا تھا، جو جدوجہد سردار عطا اللہ خان مینگل سے لے کے ہمارے تمام اکابرین نے یہاں بلوچ پشتون اقوام کی عزت اور وقار کے لیے کیا تھا، حق کی حاکمیت و ملکیت کے لیے کیا تھا، وہی جدوجہد ہم آگے بڑھاتے ہوئے اس دھرتی پہ رہنے والے بلوچ پشتون اقوام کو کم از کم تاریخ میں اس تاریخی جدوجہد کے صلے میں اپنے وطن کے مالک بنا کے رہیں گے۔ یقیناً آج سٹیج پہ جس بھی مقرر نے بات کی یا میں بات کروں گا یا میرے بعد مقررین بات کریں گے، سب کا گلہ شکوہ اس ریاست سے ملتا جلتا ہے، اور یقیناً اس ریاست نے ہر ایک کو، چاہے وہ اس وقت مسند اقتدار پہ براجمع ہے، چاہے وہ روڈوں پہ ہے، چاہے وہ احتجاجوں میں ہے، یعنی ہمارے اس ریاست نے اس ملک میں خصوصاً پھر بلوچ پشتون دھرتی پہ رہنے والے ایک کو بھی زخم دیے چھوڑا نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات کروں کہ ایک طرف ہماری وہ تاریخی اتحاد و اتفاق کی تسلسل ہے، ہمارے اکابرین کی اتحاد و اتفاق کی تسلسل ہے، تو ساتھ ہی ہمارے زخم بھی مماثلت رکھتے ہیں۔ ابھی اگر میں سردار عطا اللہ خان مینگل کے بیٹے میر اسد مینگل کی بات کرتا ہوں تو مجھے پھر اپنے کزن بادشاہ خان کی فکر کے ساتھی اسد اچکزئی کی بھی
جو تاریخی ظلم و جبر ہوا تھا وہ بھی سامنے آتا ہے. یعنی ایک جیسی مماثلتیں، چاہے ہماری جد و جہد ہو، چاہے اس ریاست نے ہمیں دیے ہوئے زخم ہو، سب ایک جیسے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک زورور ریاست کے سامنے جس کی عزائم آج بھی نہ بلوچ قوم اور دھرتی کے لیے اور نہ پشتون قوم اور دھرتی کے لیے مثبت ہے، تو سوائے نیب جیسے پلیٹ فارم کے اس جیسے تاریخی جدوجہد کو اپناتے ہوئے ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ بچتا نہیں. یہ ریاست یا اس ریاست کے عزائم بہت پچھلے تاریخ میں نہیں، جو 3-4 دن پہلے ان کے عزائم، ان کے مستقبل کے حوالے سے ارادے ہم نے دیکھے، وہ انتہائی خطرناک ہے. ان خطرناک ارادوں کو روکنے کے لیے پہلے جیسا بھی تھا، اب ہمیں ایک یکجان ہو کے ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. ان کو ہماری سرزمین عزیز ہے، اس دھرتی پہ رہنے والے اقوام عزیز نہیں ہیں. ان کو گوادر کی سمندر چاہے، گوادر کے لوگ نہیں چاہے. ان کو آپ کے رخشاں ڈویژن کے سونا چاندی سے لے کے یہ وسائل چاہے، بلوچ کو نہیں چاہے. اس ریاست کو پشتونخوا وطن کے پانی سے پیدا ہونے والی بجلی چاہے، پشتون قوم نہیں چاہے. اس ریاست کو پشتونخوا وطن میں جنگلات سے لے کے کوئلے کے ذخائر تک، یا پھر آپ کے پچھلے پاٹا موجودہ پشتونخوا کے وہ ذخائر جس پہ دنیا تبصرہ کر رہی ہے کہ ہزاروں سال اس پورے خطے کو چلا سکتے، ان کو یہ وسائل چاہے، یہاں پہ رہنے والے اقوام نہیں چاہے. وہ ہر قدم پہ ہمیں لاش دیکھے رہیں گے، جبکہ ہمیں ہر قدم پہ ان کے ہاتھ روکنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی. آپ دیکھ لیں، آپ تھوڑا اندازہ کر لیں، کبھی کبھار ہمارے اکابرین کہا کرتے تھے کہ یہ فوج پاکستان کی فوج نہیں ہے، یہ پنجاب کی فوج ہے. ابھی یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں. خون بہتا ہے، جہاں پہ بھی بہتا ہے اس کا رنگ ایک جیسا ہے. ہم ہر وقت ہر جگہ پہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، ہر مظلوم و نیتے شخص کے خون بہانے کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن جو ریئیکشن ہم 25-26 رات والی دہشت گردی اور ان واقعات پہ اس ریاست اور اس فوج کی دیکھ رہے ہیں، یہ ریئیکشن ہم نے 8 اگست پہ نہیں دیکھا. یہ ریئیکشن ہم نے ثانیہ پولیس ٹریننگ سینٹر پہ نہیں دیکھا. اور یہ ریئیکشن ہم نے یہاں پہ اس طرح کے بہت سارے واقعات کھڑ کمر سے لے کے ایک واقعے تک ہم نے اس ریاست کا نہیں دیکھا ہے. کیوں؟ ہمارے خون کا رنگ کچھ اور ہے. ہمارے جسم سے کیا پانی بہتا ہے اور تمہارے جسم سے خون بہتا ہے. یا پھر آپ کہہ دے، آپ اعلان کر دے کہ یہ فوج پنجاب کی فوج ہے، اور یقیناً یہ فوج پنجاب کی فوج ہے، اس لیے کہ اس فوج کی بلوچ پشتون دھرتی پہ سوائے ہمارے وسائل پر قبضہ کرنے کے، سوائے ہمارے ہاں لوٹ مار کرنے کی اور کوئی ارادہ ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھا ہے. کہتے ہیں ہم نے بلوچستان کو ڈیولپمنٹ دیا ہے اور دیں گے. پورا سیپے کا ہے، 56 سے 66 ارب ڈالر اس دھرتی پہ قرض کی شکل میں آئے، جس کی وصولی پھر کل ہم سب کریں گے. لیکن ہم نے بارہا کہا ہے، جب پچھلے سے پچھلا حکومت تھا بھی ہم نے حسن اقبال کو ان کے منہ پہ کہا کہ سوائے گوادر کے وہ 1-2 ایئرپورٹ یا 1-2 پروجیکٹ جو تمہارے استعمال کے لیے، آپ ہمیں بتا دیں کہ پورے بلوچستان میں کوئی 1 انچ سپے کی ترقی اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ دکھا سکتے ہو؟ وہ نہیں دکھا سکتے. اسی طریقے سے یہاں پہ کوئی پروجیکٹ ہمارے ہاں نہیں ہے، کوئی ایکسپریس وے نہیں ہے، کوئی موٹر وے نہیں ہے، جبکہ آپ کے ہاں گرین ٹرین سے لے کے آپ کے ہاں بجلی کے سولرائزیشن پروجیکٹ سے لے کے آپ کے ہاں کارخانہ داری تک، آپ کے ہاں انڈسٹریل زون تک ایک پروجیکٹ بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ ہمیں بتا دیں بلوچستان میں ایسا کوئی پروجیکٹ. اور پھر جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں یہ دہشت گردی پہ اتر ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ دہشت گردی لفظ GHQ سے
जुड़ता और इसकी सारी आगे पीछे की तारीख GHQ से निकलती है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप ये कहते हो कि हमने किसी भी सूरत में दहशतगर्द को छोड़ना नहीं है, तो सबसे पहले जनरल ज़िया के कब्र की कोर्ट मार्शल कर दें, सबसे पहले जनरल हामिद गुल के कब्र की ट्रायल कर ले, सबसे पहले इस मुल्क में, इस धरती पे जो फौजियों ने, जो रियासत ने दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने के लिए, दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए यहाँ पे जो बीज बोया है, सबसे पहले उस पे बात करें। कल के फैज और बाजुआ कहते हैं, कल के फैज और बाजुआ वो ये कहते हैं कि हमारे एसिड्स है, आज भी जिंदा है, कोई मरा भी नहीं है। मैं कैसे मानूं कि तुम बुचरा स्वात मुस्लिम खान से लेके एहसानुल्लाह एहसान तक 120-25 वो इंतहाई वांटेड दहशतगर्द को छोड़ के फिर भी कहते हो कि हम दहशतगर्दी को खत्म करके रहेंगे? ये कैसा इंसाफ है? मैं पूछना चाहता हूं, ये इसलिए नहीं कि खुदा न खास्ता ये हमारी ख्वाहिश है कि पंजाब पे ये लोग लाशें फेंके। ये लोग कहते हैं कि सानिया पाकिस्तान बांग्लादेश की अलहदगी के बाद इस मुल्क में, इस धरती पे सबसे बड़ा वाक़या 9 मई का था। अगर वाकई 9 मई का वाक़या इतना बड़ा वाक़या था तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बलोच पश्तून सियासी वर्कर जब हक की बात करती है तो आप उसको उठा के या तो महीनों सालों गुमशुदा कातों में रख लेते हो या फिर उसकी लाशें फेंकते हो। आज तक तो हमने पंजाब में 9 मई के हवाले से किसी की लाश फेंकते हुए नहीं देखी है। आज भी तुम्हारे यहाँ वो हीरो बन के निकले हैं, वो कोर्टों में पेश हो रहे हैं। आज तक तो ये सूरत हाल हम हर रोज ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाते हैं, पुनः बलोच की 20 साल पहले की जो लापतगी है, आज उस पे ट्रेंड है, आज पुनः पश्तून पे ट्रेंड है, आज पुनः सियासी कारकुन पे ट्रेंड है। लेकिन आज तक हमने ये ट्रेंड नहीं देखा है कि आपने पंजाब से 9 मई के हवाले से किसी शख्स को उठा के, किसी खातून को उठा के खुदा न खास्ता आपने उसकी लाश फेंकी हो या उसको हमेशा हमेशा के लिए गुम खाते में डाला हो। लेकिन हमारे यहाँ हम आपसे इक़्तिदार भी नहीं मांगते। ये बात खुल के मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में ये पार्लियामेंट, ये जमहूरियत के नाम पे जो ढोंग रचाया गया है दुनिया को पता है। और आज भी इस मुल्क में बात इक़्तिदार आला की हो रही है। बलोच पश्तून तो इक़्तिदार और इक़्तिदार आला के खाते में भी नहीं है। जब हम हक की बात करते हैं, जब आप इंसानी हकूक की बात करते हैं, जब हम अपनी सरजमीन पर अपनी हकीमियत की बात करते हैं, तो आप हमें उठा के लापता करते हो। एक जनरल को इख्तियार है वो सेंधक में अलॉटमेंट कर सकता है, एक ब्रिगेडियर को इख्तियार है वो शारग में अलॉटमेंट कर सकता है, वो यहाँ आके सब कुछ चला सकता है। लेकिन मारंग को बलोच बहन बेटी के होने के नाते भी गवादर जाने की इजाजत नहीं है, मंजूर पश्तून को बलूचिस्तान आने की इजाजत नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे अपनी धरती में एक शहर से दूसरे शहर जाने पे पाबंदी है, जबकि आपके मेजर से मैं पूछना चाहता हूँ, हम सब यहाँ पे बैठे हर शख्स का बेटा बेटी किसी न किसी इदारे में पढ़ रहे, हम 3 बच्चों की एक साथ उन स्कूलों और उन कॉलेजेस की फीस अदा नहीं कर सकते। तुम्हारे हर ब्रिगेडियर का बेटा या लंदन में पढ़ रहा है या अमेरिका में पढ़ रहा है। आप हमें हिसाब दे दे, ये कमाई तुम्हारी तनख्वाह से है या बलूचिस्तान की लूटमार से है? तुम्हारे लोग जाके ऑस्ट्रेलिया में जजीरे खरीदते, तुम्हारे लोग जाके जर्नल जाके पापा जोस की कारोबार चलाते, जबकि हम अपने धरती पे देखते हुए चमन में लोग देख रहे कि 1-2 कदम पे मेरा पूरा रज़्क़ रोजी पड़ा है। तुम उसको कहते हो कि नहीं, तुम उधर नहीं जा सकते हो, तुम कारोबार नहीं कर सकते हो। तुम्हारा इरादा ये है कि हमारे चूल्हे बंद करके हमें भूख प्यासे मरवाने की तुम कोशिश कर रहे हो। हमारी सदियों से, आज से नहीं, माइदा ड्यूरेंड 1893 से लेके फिर 1947 14 अगस्त के बाद से लेके कल तक 2023 तक ये ड्यूरेंड लैंड पे चमन से लेके तुरखम तक इन तमाम अक़वाम का आना जाना था। तुम्हें पहले क्यों फिक्र नहीं थी? क्योंकि तुम एक वादे के पाबंद थे, तुम माइदे को नहीं मानते हो, आप कुरान को भी नहीं मानते हो। जब कुरान पे भी किसी के साथ बात करके फिर उतार के सोली पे लटका देते हो। तुम्हारे किस बात पे हम यकीन करें? तुम्हारे किस बात पे हम भरोसा करें?
بھائیوں میں ایک بات یہاں پہ کہتا ہوں، تم ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہو، تم مار کے ہمارا مذاق بھی اڑاتے ہو۔ تم نے کہا تھا نواب اکبر خان بگٹی کی شہادت پہ کہ ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جنرل مشرف نے کہا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ بلوچستان کا نہیں، یہ 3 سرداروں کا ہے۔ آج تو نہ سردار عطا اللہ خان ہے، نہ نواب اکبر خان بگٹی ہے، اور نہ ہی نواب خیر بخش مری ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم جو پہاڑ پہ بیٹھے، اگر آج وہ تمہیں مذاکرات کی دعوت دے تو تم پاؤں پڑے جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کی خواہش رکھتے ہو۔ آج بلوچستان کا مسئلہ تو ان تینوں میں سے کسی سردار کے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر بھی تم کیوں پریشان ہو؟ اور پھر جب نواب بگٹی کا شہادت ہوا، جنرل مشرف نے اس کرنل کو کہا ویل ڈن مسٹر فلانا کرنل، تو اس ویل ڈن کا نتیجہ بک دو، یا پھر کل کا محسن نقوی ادھر آ کے جس کے نہ آگے سر ہے نہ پیچھے پاؤں ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک ٹاؤٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، جس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں ساری دنیا اور میڈیا اس پہ بات کر رہی ہے، اس قبیل کا نمائندہ آ کے بلوچستان کے بنیادی انسانی حقوق کی جدوجہد کو، بلوچستان کے حکمیت و ملکیت کی جدوجہد کو، بلوچستان کے وسائل کی جدوجہد پہ کہتے ہیں اس دہشت گردی کا علاج ہمیں آتا ہے، یہ کوئی آپریشن اس کے لیے نہیں چاہے، صرف یہ ایک ایسے چوکی مار ہے۔ اور اگلے دن ہم نے دیکھا کہ پورا پاکستان آ کے کوئٹہ میں بیٹھا تھا، اگر واقعی ایک ایسے چوکی مار تھی۔ بھائیوں بہنوں، سٹیج پہ تشریف فرما قیادت، اس تمام مسائل کا واحد علاج یہ ہے۔ آج آپ جا کے دکھی میں دیکھ لیں، آج آپ جا کے شارہ گور ہرنائی میں دیکھ لیں، آج آپ جا کے چمالنگ میں دیکھ لیں، آج گوادر کا پتہ بلوچوں کو ہے کہ کس حال میں ہمارے لوگ زندگی گزارے، چمن کا پتہ ہمیں ہے کہ وہاں پہ ذریعہ معاش کو کس اور کس منصوبے کے تحت لوگوں پہ بند کر رکھا ہے۔ ان تمام تر مسائل کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ سردار عطا اللہ خان مینگل یا وہ خان عبدالولی خان یا وہ یوسف عزیز مکسی یا وہ باچا خان یا وہ احمد شاہ عبدالی یا وہ میر نصیر خان نوری، ان کے ان افکار پہ اکٹھے جدوجہد کر کے ہم منزل کو پا سکتے، نہیں تو ایک ایک کو ماریں گے۔ جس نے سردار عطا اللہ خان کے جوان بیٹے کو نہیں بخشا، جس نے سفید ریش نواب اکبر خان بگٹی کو نہیں بخشا، جس نے ہمارے بہنوں کے چادر پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہو، اس سے پھر بھی ہم توقع رکھے، توقع کسی چیز کا نہ رکھے۔ البتہ ان لوگوں کی تاریخ یہ ہے، اس کے سامنے جو قوم بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے پھر وہ پاؤں پہ پڑا ہے۔ آج اگر ہم ڈٹ کے کھڑے ہوں گے یہ پاؤں پہ پڑیں گے اور کوئی علاج اس کا نہیں ہے۔ بڑی مہربانی، آخر میں ایک مرتبہ پھر سردار عطا اللہ خان مینگل کو پارٹی کی طرف سے اپنی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔